بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز اور حکیم صاحبان، السلام علیکم. میرے آج کے لیکچر کا موضوع ہے تشخیص المزاج اور مرض اور اس کا علاج. اس کے علاوہ جو آج میرا موضوع ہے وہ سب سے بہترین وہ ہے نسخہ جات، کہ آپ نے نسخہ کس طرح لکھنا ہوتا ہے. میرے دوستو، جو تو پرانے حکیم یا ڈاکٹر صاحبان ان کو تو شاید پریکٹس ہوتی ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹس نئے آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے یہ جو صفحہ کھلا ہوا ہے، یہ میری کتاب کا ایک حصہ ہے، ایک صفحہ ہے جس کے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے تشخیص مزاج اور مرض، کہ آپ نے کسی کی مزاج اور مرض کی تشخیص کیسے کرنی ہے. یہ میں اکثر بیشتر بہت ساری لیکچرز کے اندر اس کی تشریح کر چکا ہوں. یہاں پر میں جو آپ کو آج لیکچر دینا چاہتا ہوں وہ ہے جی مقوی بدن. لوگ کہتے ہیں جی ہومیوپیتھی کے اندر مقوی بدن کوئی نہیں ہے سوائے ایک الفالفا کے، باقی تو وہ مقوی بدن ہے ہی کوئی نہیں دوائی. تو میں نے اس کے اوپر پھر میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مقوی بدن ادویات موجود ہیں، صرف ان کی کیٹیگریز یعنی گروپیکیشن نہیں ہوئی ہے، گروپ نہیں بنا ہوا ان کا، جس کی وجہ سے ہمارے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی یا پتہ نہیں چلتا. تو میرے دوستو، مقوی بدن تینوں ڈاکٹریوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. ایلوپیتھک کے اندر بھی ملٹی وٹامنز ان کو انگریزی میں کہا جاتا ہے اور اردو میں ہم مقوی کہتے ہیں. یہاں پر یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سیب کو ایپل کہنے سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور ایپل کو سیب کہنے سے قیمت کم ہو جاتی ہے. مقصد صرف دونوں کے ایک ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مقوی بدن ہمارے پاس بھی تین طرح کے ہیں. یہ جو 15 منٹ کا تقریباً لیکچر میں دیتا ہوں، اس میں اتنی ساری تشریف یا اتنی ساری میں باتیں نہیں بتا سکتا. آپ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی آپ کسی کی علاج کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو صفحہ کھلا ہوا ہے یہ سارے کا سارا آپ کے پاس ادویات کا ہونا ضروری ہے. مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے مقوی بدن ادویات کون سی ہیں، ٹھیک ہے جی، مقوی و محرک ادویات کون سی ہیں، قوت ہاضمہ پیدا کرنے والی کون ہے، مسل سے پیدا جلاب آور دوائیاں کون ہیں، پین کلر کون سی ادویات ہیں، سکون آور کون سی ہیں، خون صافی اور خونی انفیکشن کو دور کرنے والی کون ادویات ہیں. ایلوپیتھک والے بھی بالکل اسی کے اوپر نسخہ تجویز کرتے ہیں، حکیم صاحبان بھی اسی کے اوپر نسخہ تجویز کرتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھک والوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اس طرح پڑھایا ہی نہیں جاتا، تو اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو میں چونکہ علاج میں ضد کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحبان مجھے فون بھی کرتے رہتے ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں. تو آج ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ مقوی بدن کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا چلو آج اسی پہ لیکچر دے دیتے ہیں. ایک دو نہیں پتہ چل جائے گا، وہ دیکھیں گے، انہیں کافی ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی. تو میرے دوستوں، جو سامنے میں نے لکھا ہوا ہے یہ میری کتاب کا ایک صفحہ ہے. اس کے اوپر لیکچر پوری طرح دیا ہوا ہے، کافی لمبا چوڑا لیکچر ہے، کوئی تھوڑا معمولی نہیں ہے. اس کتاب کے اندر پوری یعنی بڑے صفحے ہوتے ہیں، میں نے جو استعمال کرتا ہوں وہ فل پیپر ہوتا ہے، تو وہ 10-15 صفحوں کی ایک کتابچہ بنتا ہے، وہ چھوٹا سا. تو میرے دوستو، اس طرح جو کتابچے ہم دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو یا لوگ منگوا رہے ہیں، ایک امریکہ کی بکس جو بڑی ہوتی ہیں، جو کتابچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 1500 روپے کا ایک کتابچہ ہوتا ہے، اتنا لمبی چوڑی قیمت نہیں ہے اس کی. تو میرے دوستو، اس میں یہ آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مقوی بدن وٹامنز ہے، کہ بھئی ہومیوپیتھک کے اندر وہ کون سے ملٹی وٹامنز ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو سلسلہ شروع کرتا ہوں، اس میں چلتے ہیں آگے. تو ملٹی وٹامنز ہومیوپیتھک کے اندر بھی طرح کے ہوتے ہیں. یہ تو بات کے لحاظ سے 8 صفات کے مالک ہوتے ہیں، لیکن آرگن کے لحاظ سے 3 طرح کے ہیں، سورا، سلف اور سائکوسس. آپ کو بات پھر میں بتاتا چلوں کہ سورا، سلف اور سائکوسس سے مراد امراض ہیں، یعنی وہ شکل جو مرض کی شکل کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے انہیں سورا، سلف اور سائکوسس کہتے ہیں. مقویات کے طور پہ سورا، سلف اور سائکوسس موجود نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہیں جی مقوی بدن سورا، یہ مقوی بدن سلفرس یا مقوی بدن سائکوسس، یہ سب لگے اچھے بھی نہیں لگتے، تو ویسے بھی وہ بنتے نہیں ہیں. اس لیے مقوی بدن ہمیشہ اعصابی ہوں گے،
मुकव्वी बदन गफलाती होंगे, मुकव्वी बदन कूदी होंगे। तो मेरे दोस्तों, आपको मैं ये जो आपको सामने लिखे हुए हैं, अगर ये सारे आप इसरा पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको किताब मंगवानी पड़ेगी। उस किताब के अंदर ये मुकम्मल तौर पे मैंने लिख दिए। तो ये इसके अलावा ये आप आगे आ जाते हैं जी एसाबी मकवयात अद्वियात। आप ध्यान होंगे कि सिर्फ मैंने एसिड फास्ट लिखी है, यानी मुकव्वी बदन एसिड फास्ट। जब आप ये चाहते हैं ना कि आपके एसाब के अंदर ताकत पैदा हो, दिमाग और एसाब जो है ताकतवर हो, तो उस वक्त आपने एसिड फास्ट देना है। आप एसिड फास्ट की तारीफ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ होता है किताबों में, इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि लंबे चौड़े लेक्चर में ये होता है कि पेशेंट जो सुनने वाला कारी होता है वो भी थक जाते हैं, इतना समझ भी नहीं आती। जितना लंबा ज्यादा लेक्चर होगा आपको समझ कम ही नहीं आएगी, जितना कम लेक्चर होगा इतना आपको समझ भी आएगी। तो एसिड फास्ट का जगह जगह लिखा होता है एसिड फास्ट कमजोरी की बेहतरीन दवाई। यानी ये जो कॉपियां वाले हैं इन्होंने एसिड फास्ट शरबत भी बनाए होते हैं, एसिड फास्ट के फूल भी बनाए होते हैं, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने नहीं बनाया होता तो बहुत टेंशन नहीं बनाया होता, वो आपको दूसरी कंपनियों से मिलेगा जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता। तो लिखा होता है एसिड फास्ट क्यू 10x 2x 1x, इससे अलावा और कुछ नहीं लिखा होता, क्योंकि उन्हें इस पर लिखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उन्हें पता होता है जो डॉक्टर ज़हीन है, जो समझदार है, उसे पता है एसिड फास्ट क्या करेगी क्या में जाके। तो यहां पर मैं एसिड फास्ट की आपको बता दूं, एसिड फास्ट जिस्म के अंदर जाते ही जिन आपने उसके मुंह के अंदर कतरा डाला, 2 डाले 4 डाले 8 डाले जितने भी आपकी मर्जी उतने डाले, और डालने के बाद आप इंतजार करेंगे किस चीज का, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले एसिड फास्ट क्या करता है, बल्बी ताकतों को बढ़ा देता है, जिस्म के अंदर बल्बों को ज्यादा करता है। मैं बल्बों इसलिए कहता हूँ, आप फैम लोग हैं, हर आदमी समझ जाता है, क्योंकि मेरे अक्सर स्टूडेंट जितने भी होते हैं सारे मैट्रिक पास ही होते हैं। तो बलगम जो होता है उसको बढ़ाता है, और बलगम किसकी गज़ा है, एसाब की और दिमाग की, और दिमाग और एसाब जो होते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं। इसीलिए एसिड फास्ट 10x 2x 12x में आपने अक्सर फार्मूले में देखा होगा कंपनी कि वो 12x में लेते हैं दफा नंबर दी। तो इसलिए एसिड फास्ट सबसे बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है दिमागी और एसाबी कमजोरी को दूर करने के लिए। ये जब आप देते हैं तो ये दिमाग और एसाब को मल्टीविटामिन्स, जैसे हम कहते हैं जो उनकी दवाइयां होती हैं बी कम्प्लेक्स, ये वो स्ट्रेस के मुकाबले की ये दवाई है। ये हमारी तो खुशकिस्मती ये है कि हमारी दवाइयां जो होती है तुक पे तुक चलती हैं, समझदारी के साथ हम नहीं देते, दे देते हैं, अल्लाह वारिस होता है आगे। लेकिन इस तरह जब मैं आपको बता रहा हूं और साबी ताकत को बढ़ाने के लिए एसिड फास्ट यकीनी दवाई है, एक्सीर आज़म है। ये अब तुक नहीं है आपकी कि भाई आपने तुक मारी तो देना, अब आपने यकीन के साथ दी है कि एसिड फास्ट काम करेगी। जैसे वो कहते हैं ना निर्बयान लगाओ, तो उन्हें पता होता है निर्बयान क्या करता है, तो उससे तो आपको भी पता होगा कि एसिड फास्ट क्या करता है। तो मैं क्योंकि निर्बयान का लेक्चर देने नहीं आया, एसिड फास्ट के लिए आया हूं, एसिड फास्ट में लेक्चर दूंगा। बाकी इल्म अल्लाह देने वाला होता है, जब आप इल्म के रास्ते में चलते हैं तो वो सारे इल्म आपको मुफ्त में मिल जाते हैं। तो जब आप इसे बांटने लग जाते हैं तो अल्लाह इसमें और बरकत डाल देता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आज एसिड फास्ट के ऊपर आपको बता रहा हूं। 2 नंबर पे लिखा हुआ है जी अल्फल्फा। ये आम से आम दवाई है, रोजाना तो जिस क्लिनिक में भी जाए तो देरों के साथ वहां पे अल्फल्फा टॉनिक लगे होते हैं। लेकिन कमो पेश डॉक्टरों को यह पता होता है कि अल्फल्फा केवल में कैसे देते हैं, ये मदर टेंशन में क्या चीज है। वहां वो अल्फल्फा का शरबत 300 रुपये में दे देते हैं। ये 1500 रुपये की किताब मंगवा के पढ़ना गुजारा नहीं करेंगे, वहां से वो 5-10 हज़ार की दवाइयां मंगवा लेंगे, लेकिन पता कख नहीं होगा। वैसे कई मेरे दोस्त वैसे उठा के ताकत की दवाई है जी, डॉक्टर की सोनी दवाई तो अल्फल्फा उठा के दे देते, डॉक्टर भूख नहीं लगती तो अल्फल्फा उठा के दे देते। तो मेरे दोस्तों, ये मुकव्वी बदन बादी है, यानी कैल्शियम को तेज करने वाली दवाई है। तो जो ही आपको पता होगा कि मैं जब अल्फल्फा दे रहा हूं तो जिसमें कैल्शियम को तेज करेगा, और कैल्शियम किस चीज को आगे तेज करता है, तो आप सोने पे सुहा गए। आप फिर ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये क्या, बल्कि ये सोचेंगे कि कहा भाई चल आराम आएगा।
پھر مریض یہ کہے گا اچھی آپ کی اچھی نہیں، اچھی بری کوئی نہیں ہے، ایز بھی اچھا ہے، الفالفا بھی اچھا ہے، لیکن دونوں کا جس آرگن کو تیز کرنا ہے یہ ان کا کمال ہے. الفالفا کے بارے میں میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو MD کا ہے، اس میں اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، بلکہ تمام ہومیوپیتھک کتابوں کے اندر سب سے پہلے اس کی مکمل بدن کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے. یہ وہ پہلی دوائی ہے جو ہماری مکمل بدن کے طور پہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو تو چلیں کچھ بھی ہے، لیکن کمپنی والوں کو پتا ہے یہ کرتا کیا ہے، اور وہ یہ نہیں بتاتے کہ جسم کے اندر جا کے یہ قوت متحرکہ کو تیز کر دیتا ہے. اور جب قوت متحرکہ تیز ہو جاتی ہے تو آپ کے بلغم، پانی، شوگر، چینی، ہر چیز جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے الفالفا ٹانکس یا الفالفا کو دافع شوگر بھی کہتے ہیں. تو اس سے آگے جو لیکچر ہے وہ ہے غضلاتی. تو میرے دوستو غضلاتی مقامیات میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے. تو پہلی دوائی جو ہے وہ کالی فاس. تو دوستو کالی فاس عام فہم دوائی ہے، بلکہ روزانہ کی استعمال کی ہے، لیکن اس کو صحیح تھینٹے کو صحیح ٹارگٹ کے اوپر دینا جو ہے نا، یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے. کالی فاس آپ چاہتے ہیں اس میں دیں یا پیو میں، یا اسے 1x میں ٹیبلٹ شکل میں دیں یا پاؤڈر فارم میں دیں، مطلب اس کا یہی ہوتا ہے یہ غضلات کو طاقت دے گی، غضلات کو تیز کرے گی اور مریض آپ کا ٹھیک ہوگا. اس طرح جنسنگ ہے، یہ بھی اس کی مقابل جو دوائی لکھی ہے میں نے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو. یہ کالی فاس وہ دوائی ہے جو جسم کے اندر ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے، اعصاب کے اندر خون کو چلاتی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اور اسے زیادہ لیکچر دینا ہوتا ہے میں نے. تو اس میں جنسنگ عام فہم دوائی ہے، روزانہ کے استعمال میں ہوتی ہے. لوگ جنسنگ سیرپ ملتے ہیں، جنسنگ کی بہت سارے پیوز ملتے ہیں. چائنا والوں نے جنسنگ کے اوپر تو پوری دنیا میں تلکا مچایا ہوا ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. جنسنگ کے مقابلے میں اور بھی بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن جنسنگ کیا کہتے ہیں جی؟ کہنے کا مطلب ہے یہ مقوی قلب اور غضلات ہے، یعنی گوشت پیدا کرنے والی ادویات. تو یہ میں نے تینوں ادویات آپ کے سامنے لکھ کے لکھی ہیں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آگے ہیں جی ودی مقویات. اب دیکھیں تینوں میں فرق ہے نا. اب ان تینوں کا جو فرق ہے نا یہ کمال کا ہے. جب تک آپ ان تینوں کا فرق نہیں سمجھیں کہ کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، کبھی بھی کسی صورت بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب مقوی کروگس کہتے ہیں، کروگس ٹیوا یعنی زعفران. عام فہم ہے، لوگ سنتے بھی رہتے ہیں. اب زعفران وہ پہلی دوائی ہوتی ہے حکمت کے اندر بھی، ہومیوپیتھک کے اندر بھی اور ایلوپیتھک کے اندر بھی، جو خون کو فوری طور پہ گرم کرتی ہے. یعنی زعفران کا منہ میں لگنے کی دیر ہوتی ہے وہ خون گرم ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں یہ کیا ہوا، یہ اعصابی امراض کے لیے اکسیر اعظم دوائی ہے. میں آج لمبا نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مختصر ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو اس کے آگے مقوی سینیپیرس کہتے ہیں شنگرف کو. اب شنگرف بھی جو ہے وہ بھی زعفران کے بالکل مقابل کی دوائی ہوتی ہے. یہ بھی انسان کے اندر لگتے ہی جسم کے اندر خون کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، جوش خون بڑھ جاتا ہے اور جگر جو ہوتا ہے وہ تیزی کے ساتھ خون پیدا کرنے لگتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ کمی ہے خون کو دور کرنے والی دوائی. اب تیسرے نمبر میں مقوی فلاد، یعنی وہ ادویات جو فلاد کو قائم رکھتی ہیں جسم کے اندر. اور میں فیرم پاس ہے، فیرم میٹ ہے، آرم میٹ ہے. ہماری یہ تین دوائیاں بہترین ادویات ہے. باقی یہ مٹیریل امریکہ میں سے پڑھ لیجیے گا، میں نے یہ خود ہی مٹیریل امریکہ کے اندر اس کی پوری تشریح لکھی ہوئی ہے. یہاں پہ صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس مقویات کی ڈھیر لگی ہوئی ادویات ہیں، کوئی تھوڑی سی نہیں ہے. یہاں پہ میں نے صرف سیمپل کے طور پہ آپ کو یہ دکھائی ہے کہ یہ 5 6 7 دوائیاں جو ہیں یہ سیمپل ہیں ہمارے. تو ان سیمپلوں کے ساتھ جب آپ میری کتابیں پڑھیں گے تو ان کے نیچے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی. مجھے اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور نسخہ لکھنے کی وہ تمام کہانیاں جو میں نے اوپر لکھی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اور اگر کوئی ایسی کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ فون کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.
میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ جی.